یہ وہ زندگی ہے جو ایک ہی جگہ پہ رہ کر ہر زندگی کو اس کی زندگی کی جلا دیتی ہے اور اس زندگی کو بنا رہی ہے۔ جو زندگی دوسری زندگی کو جلا دیتی ہو، اگر میں مان لوں کہ وہ زندگی مر گئی ہے تو پھر جلا دینے والا اپنی زندگی کو کبھی جلا نہیں دے سکتا، پھر وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو فنا رکھ سکتا۔ یہی وہ زندگی کہ جنہوں نے ہر ایک کو زندگی دی۔ اور یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ صرف حضور علیہ السلام نے ہمیں زندگی نہیں دی، حضور علیہ السلام نے گھاس اور تنکے کو بھی زندگی دی ہے، حضور علیہ السلام نے درختوں کے پتوں کو بھی زندگی دی ہے، اور حضور علیہ السلام نے جانوروں کی زندگی کو بھی جلا بخشی ہے، جنات کو بھی جلا بخشی ہے، حتیٰ کہ جبریل کی زندگی کو بھی حضور علیہ السلام کی زندگی نے جلا بخشی۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ایک بار جبریل امین ملنے آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا، جبریل ذرا اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ تو جبریل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب شیطان تباہ و برباد ہوا تو مجھے اپنی زندگی کی فکر لگ گئی کہ میری زندگی کا کیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی میں بھی امتحانات میں مبتلا ہو کر فیل ہو جاؤں جیسے شیطان فیل ہو گیا۔ ساری زندگی اسی پریشانی میں گزری، آپ کے صدقے اللہ پاک نے میری زندگی کو سکون دیا۔ حضور نے فرمایا، وہ کیسے؟ ہماری زندگی کے دیے سے تیری زندگی کا دیا جلا، ہماری وجہ سے تیری زندگی کو جلا ملی، تیری زندگی کو بقا ملی۔ کہا جی بے شک۔ کہا وہ کیسے؟ کہ اللہ نے کہا، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جب یہ آیتیں اللہ نے مجھے دی اور کہا جاؤ میرے محبوب کو دے آؤ، ان آیتوں کو سننے اور پڑھنے سے معلوم ہوا کہ آج کے بعد میری زندگی زندگی رہے گی، میری زندگی میں کبھی نقصان نہیں آئے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا انہو لقول رسول، اللہ نے مجھے رسول کہا، جبریل کہہ رہے ہیں، کریم، اللہ نے مجھے کریم کہا، ذی قوہ، اللہ نے مجھے قوت والا کہا، عند ذی العرش مکین، عرش کے قریب رہنے والا کہا، مطاع، فرما بردار کہا، ثم امین، مجھے امانت والا کہا۔ جبریل کہتے ہیں، آیات کے آنے سے پہلے مجھے زندگی کی فکر تھی، جب یہ آیات اللہ نے مجھے دی اب مجھے یقین آیا کہ مجھے زندگی مل گئی۔ جنات کو بھی زندگی میرے نبی کے صدقے ملی، کہو بے شک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہڈی سے استنجا نہیں کیا کرو، گوبر سے استنجا نہیں کیا کرو، درختوں کے نیچے استنجے نہیں کیا کرو۔ یا رسول اللہ، ہڈی سے استنجا کیوں نہ کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہڈی جنوں کی خوراک ہے، یہ کھاتے ہیں، دوسری مخلوق کی خوراک استنجے میں استعمال نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات کہی، رات کو اتنے جنات میرے نبی کی خدمت میں آئے، کہو سبحان اللہ، کہو یہ جنوں کا بھی نبی ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، مکے میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد جن ہے، آج بھی اس مسجد جن میں جن نماز پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں، وہاں بھی پڑھتے ہیں۔
جنات آئے میرے نبی پاک کی خدمت میں، دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کہتے ہیں، سلام کرنے کے بعد اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، جنات آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کس چیز کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ جنات کہتے ہیں آج ہم نے آپ کی بات سنی دن میں، جو آپ ایمان والوں کو کہہ رہے تھے ہڈی سے استنجا نہ کرو، گوبر سے استنجا نہ کرو، یہ جنات کی خوراک ہے۔ آپ نے ہماری خوراک کا ادب و احترام بھی اپنی امت کو سکھا دیا۔ بولو بے